دیکھیں جی، میں آغاز کروں گا خان صاحب سے، کہ خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کی 85% جو آنکھ ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ جن کی حراست کے اندر ہیں، یہ تمام ملبہ ان پہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے خان صاحب کا نہیں کروایا۔ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے، اور خان صاحب نے خود اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز نے، پمس کے ڈاکٹرز نے یہ تصدیق کی کہ ان کی آنکھ جو 85% ضائع ہو گئی ہے۔ خان کی آنکھ سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، اور ٹیشو پیپر سے وہ صاف کر رہے تھے۔ جب سلمان صفدر کی رپورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروائی، اس میں لکھا، باقی رپورٹ کو یہ مکمل طور پر کہتے ہیں جی باقی ٹھیک ہے جی، لیکن جب آنکھ کا معاملہ آتا ہے اس کے اوپر یہ گھتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے تمام تر قصورواری ہیں، یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے، پراپر علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر کروانا چاہیے۔ جو اسپیشلسٹ ہیں ریٹنا کے، وہ علاج کریں، اور خان صاحب کی جو ذاتی ٹیم ہے، یعنی ذاتی جو معالج ہیں، ان کی نگرانی کے اندر یہ علاج ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے نیگلیجنس کیا ہے، انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے۔ ہمیں ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں گے تبھی ہمیں مطمئن ہم ہوں گے، اور تبھی معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ ادروائز جو احتجاج ہے ٹھیک ہے، وہ اب پورے ملک کے اندر میں آگے چلتا بند ہوں۔ کرنے کا آپ وہ کیوں، جاری ہے۔ آپ اسٹوڈیو میں کیوں نہیں آئے ہمارے؟ دیکھیں، اسٹوڈیو میں اسی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ کے پی ہاؤس جو ہے اس کو باہر سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، سیل کیا ہوا ہے، آپ اور اسلام اگر آباد میں بندہ باہر موجود ہیں، نکلے یہاں تو بھی پھر راستے بند ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد کے اندر بھی راستے بند ہیں، کیونکہ جتنے لوگ ہمارے اندر آنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی بہت تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر آنا چاہتے ہیں، ان کو روکا ہوا ہے، اور میڈیا تک کے نمائندوں کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اندر نہیں جا سکے۔ جیو ٹھیک ہے، نیوز نے دیگر ٹھیک ہے۔ یہ رپورٹ کی ہے۔ اختیار صاحب، آپ ادھر خیبر پختونخوا میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، اسلام آباد میں سڑکیں بند کی ہوئی ہیں آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ عوام بیچارے سفر کر رہے ہیں، عوام کدھر جائیں؟ یہ شعور جو پی ٹی آئی نے دیا ہے عوام کو سڑکیں بند کرنے کا، بلکہ ان کو ورکرز کو، عوام کو تکلیف میں ڈالنے کا، آپ اسلام آباد میں یہی کام کر رہے ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افسر عالم صاحب۔ اسلام آباد میں صرف مخصوص وہ آدھ جگہ پر جہاں پر شرارت ہو رہی ہے تو اس جگہ کو اس کا راستہ بند ہے، باقی پورا اسلام آباد کھلا ہے۔ اسلام آباد سارا بند نہیں ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آپ نے اسماعیلہ انٹرچینج کا ذکر کیا جو سوات موٹر وے پر ہے، آپ نے امبار انٹرچینج سوابی کا ذکر کیا، جی ٹی روڈ اٹک پل کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ وہ مینڈیٹ ہے، یہ آج پاکستان میں خیبر پختونخوا کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ان کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ آپ کے راستے بند کریں۔ ان لوگوں کے پاس تو بند مطلب بند کے علاوہ کوئی پروگرام تو نہیں ہے، یہ کھولنا تو نہیں جانتے، بند تالے یہ نہیں کھول سکتے، بند ہسپتال نہیں کھول سکتے، بند یونیورسٹیوں کو نہیں کھول سکتے، یہ تو کھلے راستوں کو بند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کس بات پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ علاج تو جس بندے کو بیماری ہوئی علاج تو ان کا کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، اسٹیٹ جانے اور اس کا علاج جانے، وہ جائیں گے اس کو جس نہیں، لیکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا، جو اگر قیدی ہے اور اس کی فیملی ہے، اس کی پارٹی ہے، وہ بھی اس کو بھی جاننا چاہیے نا، صرف اسٹیٹ تو نہیں جانے گی۔ لیکن یہ بتائیے گا، آپ ان کو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے ابھی تک، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا 16 فروری تک ان کو ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے؟ تو کیا رپورٹ پیش کریں گے اگر آپ ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے تو؟ ماہر ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی جو طبی ادارہ ہے، وہاں سے ان ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا معائنہ بھی کرے گی اور ان کا علاج بھی کرے گی، اور یہ اس میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ دوسری یہ بات جو تھی تو یہ تو ساری طے تھی، جس طرح آج عمران خان صاحب کی اپنی بیٹوں کے ساتھ بات ہو گئی، یہ علاج کی بات ہے، یہ علاج تو تسلسل کی بات ہے، یہ کوئی ان کے کہنے پر یا ان کے احتجاجوں کا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ ان کو کون پوچھتا ہے؟ ان کا احتجاج تو اچھا، تو یہ آپ نے یہ بتائیں کہ وہ ظاہر ہے قیدی ہیں، وہ آپ نے کوئی میڈیکل بورڈ بنایا ہے ڈاکٹرز پہ مشتمل؟ جی، ایک ٹیم بنایا ہے، ایک ٹیم ہے، وہ آپ کے جلد آپ کے سامنے نام وغیرہ آ جائیں گے، اور اس میں تو وہ ان کا سرکاری معائنہ ڈاکٹرز بھی ہوگا، میڈیکل۔ جی ہاں، جی ہاں، تو کیا وہ ڈاکٹرز جو ہیں ہوں گے۔ وہ فیملی اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز ہو جن پہ ہمارا اعتبار ہو، تو کیا وہ ڈاکٹرز اس شفا انٹرنیشنل کے ہیں یا الشفا آئی ٹرسٹ کے ہیں یا پمس کے ہیں؟
इतना तो बता देना। सर इनको ये सरकारी तिबी इदारे के डॉक्टर्स हैं, लेकिन मुल्क के टॉप नॉच जो है तो उसमें रेटिनल स्पेशलिस्ट जो हैं वो होंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट शामिल होंगे, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये तो देखिए वो है, ये मैं एक बात इनको क्लियर करके बता देता हूँ, इमरान खान इस वक्त वो स्टेट की कस्टडी में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये जो बाहर लोग वैसे घुलना चाहते हैं नमक की तरह पानी में, ये वैसे ही घुल रहे हैं, इनके पास तो फिर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ये खराब कैसे हो गया इतने महीनों तक? सर ये खराब वराब की बात नहीं है, मुझे ये बताइए, जिस बंदे को हार्ट अटैक होता है तो क्या वो हार्ट अटैक कोई प्लान करके लाता है? जिस बंदे को कोई बीमारी ये हार्ट अटैक नहीं था ना, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 2-3 महीने से चल रही है और ये ग्रेजुअली एग्रीवेट होती है। सर ये 2-3 महीने की तो बात ही नहीं है, वरना तो अफसार साहब 2 दिसंबर को उज़मा बाजी मिल के आई है इमरान खान साहब को, और उनसे जब ये पूछा गया कि उनकी तबीयत कैसी थी, सेहत कैसी थी, तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनको शिकायत हुई और शिकायत के बाद फौरन एक्शन लिया गया, दैट्स इट। हाँ ठीक बात, ये इलाज मुआलजे की आड़ में अगर कोई और प्लान है तो वो भी बता दें, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो दरखास्त दे दें। अच्छा ये बताएं कि मैं पूछता हूँ नईम हैदर साहब से, मुख्तसरन बता दें खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद करने की क्या तुक थी? इन लोगों को भी जाने देते वहां पे असेंबली, तो ये मुजाहरा करते तो क्या हो जाता? ये अब ये मैं बीइंग आपको कोऑर्डिनेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे आपको बताऊंगा कि रोकने की जरूरत थी नहीं, अगर इनको जाने भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने लोग हैं उससे क्या हो जाता, चले जाते। अच्छा है, ठीक ठीक। नहीं हैदर साहब ये बताइएगा, जो इख्तियार साहब ने फरमाया है कि बंद के अलावा आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये मीडिया के लोग भी ये बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ एहतजाज है, सड़कें बंद कर दो, ऊंचे ऊंचे नारे लगाओ, गुस्सा दिखाओ और फिर घर चले जाओ, क्या ऐसा ही है? देखें जी, जो मुल्क पे कब्जा किया गया है, जो मुल्क को बंद किया गया है, जो इन अदालतों को बंद किया गया है, जो हर शख्स की आवाज बंद करने की कोशिश रोजाना की जाती है और की जा रही है, उसके लिए जाहिर बात है ये आखिरी ऑप्शन था जो अवेल किया गया। इसके कसूरवार ही हैं, इस ऑप्शन पे लाने वाले ही हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अदालतों के जरिए इमरान खान साहब के केसेस लगे, उनकी रिहाई हो, उनकी मेरिट्स के ऊपर जमानतें हैं, उनके मेरिट्स के ऊपर केसेस सुने जाएं। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। आप देख रहे हैं हर रोज चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, घरों में मुख्तलिफ केसेस लोगों पर दर्ज, पेशियों पर, इस अदालत में उस अदालत में। आज भी मेरे 2 केस लगे हुए थे। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जब आपके लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो आपने एहतजाज ही करना होता है ना। ये केपी बंद हुए तो इसके कसूरवार ही है, क्योंकि इन्होंने हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है और वो तो आप उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल इनके ही स्पेशलिस्ट हों, रेटिना के स्पेशलिस्ट हों, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ये इलाज हो और शिफा इंटरनेशनल के अंदर इलाज हो, क्योंकि इलाज प्रॉपर तरीके से कराना ये हर कैदी का जो है वो राइट है और उसकी फैमिली डिमांड कर सकती है, और हम तमाम लोग डिमांड करें। वो बात भूल गए जब मरियम नवाज साहबा और अता तारड़ साहब और पत्नी कौन कौन क्या क्या उस तरह की बीमारियों का जिक्र करते थे और कहते थे जी कि आपने गवारा ही नहीं किया कि खान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में हमें बताएं कि क्या इलाज चल रहा है, क्या उनको मसला है, कोई टेस्ट हैं, हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो आज वो तमाम मौकफ चेंज हो गया। डॉक्टर अदनान किस कानून के तहत नवाज शरीफ के साथ रहते थे, बताएं वो किस कानून के तहत रहते थे? आज अगर हम कह रहे हैं कि जाती मुआवजे होने चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपने आंख वो कह रहे हैं हमारे जाती मुआवजे होने चाहिए मेडिकल बोर्ड के साथ, तो क्या आप जाती मुआवजे को इजाजत देंगे? और अगर उन्होंने रिपोर्ट डिसमिस कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं एक बात बताता हूं, ये रद्द करे, मुस्तरद करे या एक्सेप्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। एक बात मैं क्लियर करके बता देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते, जीटी रोड के, मोटरवेज के और स्वात एक्सप्रेस रोड, ये अगर कल तक नहीं खुले तो फिर हम आवाम को कॉल देंगे कि जाओ और रास्ते खोल दो,
اور خود کھول لو، کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہاں پر ان کی نوکر بنی ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے اپنا منشی بنایا ہوا ہے، اور اقتدار کی کرسی کو یہ لوگ عوام، ریاست اور پاکستان اور جمہوریت کے خلاف اور مجرموں کو چھڑانے کے لیے استعمال کرتے. تو پھر کل ہم یہ کال دیں گے، اس کے لیے پھر تیار رہیں. جہاں تک بات ہے تو اس آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، جی بات پوری کریں. جی آپ نے بات کی کہ رپورٹ کی، تو ہمیں ان کی تسلی تو میرا نہیں خیال کہ یہ خدا سے بھی خوش ہوں گے. یہ تو وہ مخلوق عمران خان نے پیدا کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خوش ہوں گے. یہ آج میں نواز شریف کا ذکر کبھی نہیں کرتا، لیکن انہوں نے تذکرہ کیا. نواز شریف کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا علاج کیا. کلثوم نواز کی بیماری کا آپ نے تمسخر اڑایا، ہم نے آپ کے لیڈر کا بر وقت علاج کیا. آپ نے شہباز شریف کی بیماری کا بھی تمسخر اڑایا، ہم نے پھر بھی آپ کی لیڈر کا علاج کیا. آپ نے ہماری کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیا اور ان کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا. پھر ان کی تابوت جب آئے اسلام آباد میں، اپنے اس پہ جملے بازی کسی. میں کہتا ہوں اس وقت جو اس گندے کھیل میں شامل تھا اس کو شرم آنی چاہیے. ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے. ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سر 2 جملے بولنے دیں. ہم آپ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تسلی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، کہ ہم کبھی بھی آپ کے لیڈر کی صحت پر گندی سیاست نہیں کریں گے. ان کو آپ سے بہترین، آپ سے بھی زیادہ اچھی سہولیات کے ساتھ، اچھے ڈاکٹروں کے ساتھ، اچھے طبی اداروں میں ان کا علاج کرائیں گے.